اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے قسط نمبر 71 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کار میں بیٹھے بیٹھے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محو تھے کہ ہمیں وقت کا خیال ہی نہ رہا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 6:30 بجے کا عمل تھا۔ ابھی ایئرپورٹ 4-5 میل دور تھی اور ہماری کار نہایت سست رفتاری سے سڑک پر رینگتی ہوئی جا رہی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم کا وقت اپنے عروج پر تھا اور ہم اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں موٹر کاروں کے ازدحام میں بری طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ان حالات میں ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگنے کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیور نے عقل مندی سے کام لیا اور کار کی ہنگامی بتیاں ٹمٹما کر ایک ٹریفک سارجنٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر گاڑی سے اتر کر اس نے ٹریفک سارجنٹ سے کچھ گفتگو کی اور دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکلوں پر سوار ٹریفک پولیس کے چند سپاہیوں نے ہماری کار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی طرح ہنگامی سائرن بجاتے وہ ہمارے آگے پیچھے تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ ان کی آواز پر سڑکوں پر چھایا ہوا ہجوم چھٹتا چلا گیا اور ہم ٹریفک کی سرخ بتیوں سے بھی گزرتے ہوئے چند منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پر ڈچ وزارت خارجہ کے ایک پروٹوکول افسر نے لپک کر بھٹو صاحب کا خیر مقدم کیا۔ KLM کی میزبان خاتون نے معذرتانہ انداز میں کہا، سر، میں نے کسی کو آپ کے متعلق بالکل کچھ نہیں بتایا۔ آپ مشہور شخصیت ہیں، آپ کی نقل و حرکت سب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ جنگ بندی کے بعد ہی یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ سے پیدا شدہ دیگر مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کے مذاکرات کروائے۔ رفتہ رفتہ یہ معلوم ہوا کہ مذاکرات منعقد ہونے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہو رہا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے صدر ایوب کو ایک طویل خفیہ تار دی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیر غور ہے تو آپ اسے فوراً رد کر دیں۔ کشمیر کے تنازع میں روس ہمارے خلاف اور ہندوستان کے حق میں بار بار اپنا ویٹو استعمال کر چکا ہے۔ اب روس کی سرکردگی میں اور اس کی زمین پر اس بارے میں جو بھی مذاکرات ہوں گے ان میں حالات اور ماحول کا زیادہ سے زیادہ دباؤ اور جھکاؤ بھارت ہی کے حق میں جانے کا خدشہ ہے۔ اگر ہم نے اس دباؤ اور جھکاؤ کے خلاف زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو یقیناً روس ہمارا مزید دشمن ہو جائے گا۔ ہمارے موجودہ حالات میں ہمیں روس کی مزید دشمنی مول لینا ہرگز مناسب نہیں۔ اس تار میں دوسری بات میں نے یہ لکھی تھی کہ اب تک تنازع کشمیر کی اصلی عدالت UNO کی سیکیورٹی کونسل رہی ہے۔ وہیں پر تمام بحث مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں پر سب قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام کی تمام ہمارے حق میں ہیں۔ ہمارے مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مقدمہ اسی عدالت میں قائم رہنے دیں۔ اگر ایک بار یہ معاملہ کسی اور فورم مثلاً تاشقند میں منتقل ہو گیا تو اس کی نوعیت بالکل بدل جائے گی۔ سیکیورٹی کونسل کی تمام پچھلی قراردادیں متروک الاستعمال ہو جائیں گی اور رفتہ رفتہ فرسودگی اور دقیانوسیت کی گرد میں دب کر عملاً منسوخ اور کالعدم سمجھی جائیں گی۔ مستقبل میں ہمارے پاس کشمیر کی بابت صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گا جو مذاکرات تاشقند فراہم کریں گے۔ ایسی صورتحال ہمارے موقف کشمیر کے لیے انتہائی زوال پذیر رجت قہقری ثابت ہوگی۔ اس تار میں تیسری بات یہ درج تھی کہ کشمیر کے معاملے میں اگر روس، بھارت اور پاکستان کے مابین اپنی خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ مذاکرات UNO میں سیکیورٹی کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے چاہیے۔ وہاں پر روس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ وہ اپنی خیر سگالی کا برملا اظہار کرنے میں پورا آزاد ہو۔ صدر ایوب نے تو میری اس ٹیلی گرام کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن چند روز بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میری تار پڑھ کر صدر ایوب نے اس پر یہ نوٹ تحریر فرمایا تھا، There is a lot of sense in what he says۔ صدر کا یہ نوٹ پڑھ کر مجھے ہلکی سی امید بندھ گئی کہ شاید میری معروضات نے ان کے دل پر کچھ اثر کیا ہے اور وہ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے، لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ 3 جنوری 1966 کو پاکستان کا وفد
صدر ایوب کی قیادت میں تاشقند پہنچ گیا ہے۔ بھارتی وفد کے سربراہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے۔ مذاکرات تاشقند 8 روز جاری رہے۔ اس موضوع پر بھی کوئی مستند اور جامع دستاویز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ چند راویوں سے جو ہمارے وفد میں شامل تھے میں نے اتنا سنا ہے کہ ابتدائی چند ایام تعطل کا شکار رہے، کیونکہ شاستری جی نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ کشمیر پہلے ہی سے طے شدہ مسئلہ ہے اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کے لیے ہو رہے ہیں جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ غالباً روسیوں کی مداخلت سے شاستری جی کسی قدر پسیجے اور پاکستانی وفد کو ان مذاکرات کے دوران کشمیر کا نام لینے کی اجازت مل گئی۔ البتہ بھارتی وزیر اعظم کا رویہ بدستور سخت اور بے لوچ رہا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے ہو چکا ہوا تھا اور اب اسے از سر نو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ شروع میں صدر ایوب بھی غالباً اسی خیال سے متفق تھے، لیکن روسی وزیر اعظم مسٹر کوسیجن نے صدر ایوب سے پے در پہ چند ملاقاتیں کر کے ان پر کچھ ایسا جادو کیا کہ ان کا رویہ ڈرامائی طور پر بدل گیا اور وہ دفتن اس بات کے حامی ہو گئے کہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہمیں تاشقند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔ مذاکرات کے دوران کسی نقطے پر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر کا ناریل اچانک چٹک گیا۔ انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا، الو کے پٹھے، بکواس بند کرو۔ مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، سر، آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ غالباً یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے صدر ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے راستے عملی طور پر الگ الگ ہو گئے۔ وزیر اعظم کوسیجن نے صدر ایوب پر کیا جادو چلایا، کیا دباؤ ڈالا، اس کا ہمیں اب تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی 1 یا 2 ملاقاتیں ایسی تھیں جن میں ہمارے وفد کا کوئی اور رکن موجود نہ تھا۔ شاید اسی بات کی آڑ لے کر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کے خلاف اپنی مہم میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ معاہدہ تاشقند میں کچھ ایسے امور بھی پوشیدہ ہیں جو ابھی تک صیغہ راز میں ہیں اور وہ بہت جلد ان کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں۔ میرے خیال میں یہ محض ایک سیاسی شعبدہ بازی تھی جس کا مقصد صدر ایوب پر ایک عامیانہ الزام تراشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یوں بھی صدر ایوب کی معزولی کے بعد مسٹر بھٹو نے اس تہمت کی طرف اشارہ تک کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ الزام شروع ہی سے بے بنیاد تھا۔ 10 جنوری 1966 کو وزیر اعظم شاستری اور صدر ایوب نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر دیے اور مسٹر کوسیجن نے اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی۔ اس کے بعد خوشی منانے کی غرض سے 2 تقریبات منعقد ہوئیں۔ ایک تو بین الاقوامی صحافیوں کی پریس کانفرنس کا استقبالیہ، دوسرا مسٹر کوسیجن کا دونوں وفود کے لیے ایک شاندار ڈنر۔ ان دونوں تقریبات میں پاکستانی وفد کے اراکین کسی قدر بجھے اور افسردہ دل تھے، لیکن بھارتی اراکین خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور پھدک کر چہک کر اپنی شادمانی اور مسرت کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ لال بہادر شاستری صاحب بھی فخر و انبساط سے سرشار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈنر کے بعد جب وہ اپنے ولا میں واپس گئے تو کچھ دیر ٹیلی فون پر دہلی سے باتیں کرتے رہے، غالباً اپنی کامیابی اور فتح یابی کی خبر دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد شادی مرگ نے انہیں آ دبوچا اور 2-3 گھنٹوں کے اندر دل کی حرکت بند ہو جانے سے وفات پا گئے۔ 2-3 روز بعد میں نے ہالینڈ کے ایک اخبار میں معاہدہ تاشقند کی تفصیلات پڑھی، ساتھ ہی ایک فوٹو دیکھی جس میں صدر ایوب روسی وزیر اعظم کے ہمراہ لال بہادر شاستری کے تابوت کو کندھا دے کر دہلی جانے والے ایک جہاز کی طرف جا رہے تھے۔ اس تابوت میں صرف شاستری جی کا جسد خاکی ہی نہ تھا، بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر پر UNO میں ہماری تمام پیش رفت بھی لپیٹ کر مکفل کر دی گئی تھی، کیونکہ 10 جنوری 1966 کے بعد مسئلہ کشمیر کا حوالہ سیکورٹی کونسل کی قراردادیں نہ رہی تھیں، بلکہ معاہدہ تاشقند کی وہ شک رہ گئی تھی جس میں ریاست جموں و کشمیر کا ذکر محض ضمنی طور پر اس طرح آیا تھا: The Prime Minister of India and the President of Pakistan agree
that both sides will exert all efforts to create good neighborly relations between India and Pakistan in accordance with the United Nations Charter. They reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and settle their disputes through peaceful means. They considered that the interest of peace in the region and particularly in the Indo-Pakistan subcontinent and indeed the interest of the people of India and Pakistan were not served by the continuance of the tension between the two countries. It is against this background that Jammu and Kashmir was discussed and each of the sides put forth its respective position. ہندوستان کے علاوہ معاہدہ تاشقند کا اصلی ثمر روس کے حصے میں بھی آیا۔ یہ مذاکرات اپنی سرزمین پر منعقد کرانے میں روس کی پیش قدمی میں غالباً یہ دعویٰ بھی مضمر تھا کہ حق ہمسائیگی کے طور پر جنوبی ایشیا کے معاملات اس کے حلقہ اثر کا جزو لا ینفک ہیں۔ سپر پاور کے درمیان دنیا میں اپنے اپنے حلقہ اثر کی بندر بانٹ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے روس کے اس خاموش لیکن واضح دعوے کو بلا چوں چراں تسلیم بھی کر لیا۔ 10 جنوری 1966 کو مسئلہ کشمیر معاہدہ تاشقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا۔ 6 برس بعد 1972 کو معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی۔ یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی تھی: ان جموں اینڈ کشمیر the line of control resulting from the ceasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual difference and legal interpretations. Both sides further undertake to refrain from threat or the use of force in violation of this line. اس کے بعد رفتہ رفتہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اگر ہم کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر تنازع کشمیر کا نام تک بھی لیں تو بھارتی حکمران سیخ پا ہو کر ہم پر گرجنے برسنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 1965 کی پاک بھارت جنگ فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر پوری قوم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن ان کے فوجی مشیروں کی ہمت اور اہلیت قوم کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی۔ ان کے درینہ حلیف امریکہ اور برطانیہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ تاشقند میں روس نے ان پر یقیناً کسی نہ کسی قسم کا دباؤ ڈالا۔ معاہدہ تاشقند میں مسئلہ کشمیر کو اس کی بنیادی پٹری سے اتار کر کھٹائی میں ڈال دیا گیا۔ اس کے خلاف ملک میں ایک شدید رد عمل کی رو ابھری اور اس کے ساتھ صدر ایوب کے زوال اقتدار کے آثار مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ اقتدار میں آنے سے بہت عرصہ قبل ہی ایوب خان صاحب امریکہ پرستی کے بین الاقوامی فیشنیبل مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بری افواج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے انہوں نے پاکستانی حکومت سے بالا واشنگٹن میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر پینٹاگون سے نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم کر رکھے تھے۔ امریکی فوجی لیڈروں کے اثر و رسوخ کے تحت اور ان کی رہنمائی میں ہمارے کمانڈر ان چیف نے اپنی افواج کو اس طور پر منظم، آراستہ اور مسلح کرنا شروع کیا کہ آئندہ ہمیں امریکہ کی فوجی امداد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ 1955 میں امریکہ نے بغداد پیکٹ کے نام سے مشرق وسطیٰ میں روس کے خلاف محاذ آرائی کا ڈول ڈالا تو دنیا عرب میں اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ ایران اور ترکی پہلے ہی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے سامنے زان نوع ادب طے کیے بیٹھے تھے، اس لیے بغداد پیکٹ میں ان کی شمولیت کوئی حیران کن بات نہ تھی۔ عراق میں وزیر اعظم نور السعید اور ان کا ہم خیال ٹولہ صدر ناصر کی اندھا دھند دشمنی میں حواس باختہ ہو کر امریکن ترغیبات کی بنسی میں ایک کینچوے کی طرح لٹکا ہوا تھا اور بغداد پیکٹ کی میزبانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور نفاق کا بیج بو رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کو ایسی کوئی خاص مجبوری لاحق نہیں تھی کہ وہ دنیا عرب کی ناراضگی مول لے اور خواہ مخواہ اس پیکٹ میں شامل ہو۔ یوں بھی اس معاہدے کے ساتھ پاکستان کا کوئی فوری مفاد وابستہ نہ تھا، کیونکہ ہمارے ابدی دشمن نمبر 1
یعنی بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کی صورت میں یہ معاہدہ ہمارے دفاع کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا تھا۔ تاہم بری فوج کے کمانڈر ان چیف کے دباؤ میں آ کر حکومت پاکستان بغیر سوچے سمجھے اس پیکٹ میں شامل ہو گئی۔ عراق میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پیکٹ سے خارج ہو گیا اور یہی معاہدہ سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا لبادہ اوڑھ کر انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس نئی حیت میں بھی ہم بدستور اس پیکٹ کے ساتھ چپکے رہے۔ اس عمل میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا اندازہ صرف ایڈ، ٹریڈ، توپ و تفنگ اور گولہ بارود کے گوشواروں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا اصلی جائزہ لینا تو اس وقت ممکن ہوگا جب آزادی اقوام کے آئینے میں وطن عزیز کے واقعات و شواہد تاریخ کی چھلنی سے گزر کر اپنے صحیح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں گے۔ فی الحال صرف یہی کہنا کافی ہوگا کہ بغداد پیکٹ عرف سینٹو میں پاکستان کی شمولیت نے مسئلہ کشمیر کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ اس معاہدے میں شمولیت سے پہلے جب کبھی یہ تنازع UN میں پیش ہوتا تھا تو اس پر روس کا رویہ غیر جانبدارانہ رہا کرتا تھا اور سیکیورٹی کونسل میں رائے شماری کے دوران روسی نمائندہ کسی جانب بھی ووٹ ڈالنے سے اجتناب برتا کرتا تھا۔ لیکن اس پیکٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسئلہ کشمیر پر اپنا رویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس موقف پر اڑ گیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں پر اب کسی قسم کا استصواب رائے کروانا نہ ضروری ہے اور نہ ہی ممکن ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں بھی روس نے اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سینٹو کی طرح سیٹو بھی ایک دوسرا فوجی معاہدہ تھا جو خواہ مخواہ مفت میں ہمارے ساتھ بڑا عرصہ مونڈھا رہا۔ سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن بھی امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاد پرستی کا ایک حربہ تھا جو جنوب مشرقی ایشیا میں چین کی ناکہ بندی کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اس میں ہماری شمولیت بھی نہ پاکستان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند۔ اس زمانے میں یہ افواہ بھی گرم تھی کہ ستمبر 1954 میں جب اس معاہدے پر غور و خوض کے لیے متعلقہ ممالک کی کانفرنس منیلا میں منعقد ہوئی تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان کو محض آبزرور کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ وہ اس معاہدے میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں، لیکن کسی وجہ سے چودھری ظفر اللہ خان نے خود اپنی صوابدید پر اس معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور اسی طرح کی کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور کے بغیر ان کے دستخط قبول بھی کر لیے۔ اگر یہ افواہ واقعی صحیح ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بیچارے پاکستان کو زبردستی ایک ناپسندیدہ اور غیر نافع بین الاقوامی معاہدے میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وزارت خارجہ اور کابینہ کے ریکارڈ دیکھ کر اس افواہ کی تصدیق یا تردید کر سکوں جو ہر دور میں ایک نیا رنگ لے کر زبان زد خاص و عام ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، لیکن وزارت خارجہ اور کیبنٹ سیکریٹریٹ والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا یہ اطلاع صدر مملکت نے کسی سرکاری حوالے کے لیے طلب فرمائی ہے یا میں یہ تفتیش صرف اپنی ذاتی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ میں نے سچ تسلیم کر لیا کہ یہ اطلاع صدر ایوب نے کسی سرکاری غرض کے لیے طلب نہیں کی۔ اس پر ان دونوں دفاتر کے بابو صفت افسر دفتری معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے والے بے معنی اور فرسودہ قواعد و ضوابط کی آڑ میں چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ آزاد دنیا کے مہذب ممالک میں خفیہ سے خفیہ راز ہائے سربستہ کو بھی کم و بیش 30 برس گزرنے کے بعد برسر عام فاش کر دیا جاتا ہے تاکہ قومی تاریخ کی تدوین و تصدیق کے تقاضے ہر زمانے میں بعنوان شائستہ پورے ہوتے رہیں۔ سیٹوں میں بھی ہماری شمولیت کو اب کوئی 30 برس ہوا چاہتے ہیں۔ امید رکھنی چاہیے کہ اب حکومت پاکستان اس موضوع پر متعلقہ کاغذات اور دستاویزات منظر عام پر لانے میں پس و پیش نہ کرے گی تاکہ تاریخ کے طالب علم ان سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیں، اور اس سلسلے میں اگر کسی غلط افواہ نے وقتاً فوقتاً سر اٹھایا ہے تو اس کا مناسب سدباب ہو سکے۔ جب ہم نے بغداد پیکٹ، سینٹو اور سیٹوں میں شمولیت اختیار کی تو ہمارے خلاف بھارت میں بھی شدید وبیلہ مچایا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ الزام لگایا کہ ان معاہدوں میں شامل ہو کر ہم سپر پاورز کی باہمی سرد جنگ کو پاک بھارت برصغیر کی حدود میں کھینچ لائے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ امریکی ڈالروں کی چمک دمک سے تو ہماری آنکھیں روز اول ہی سے خیرہ ہو رہی تھیں، لیکن
خود امریکیوں کی نگاہ میں پاکستان کی حقیقی قدر و قیمت کیا تھی، اس کا اندازہ تاریخی واقعات اور شواہد کی روشنی ہی میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتوں کو ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر پاور ہے، اس کی طاقت، عظمت اور خوشحالی کا انحصار نہ پاکستان کے وجود پر ہے اور نہ پاکستان کی خیر سگالی اور خوشنودی ہی پر ہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دلچسپی، دوستی اور گرمجوشی وقتاً فوقتاً صرف اسی حد تک قائم ہو سکتی ہے جس حد تک ہم عالمی بساط سیاست پر شطرنج کے مہرے کی طرح اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتے رہیں گے۔ ہماری اسی افادیت کے اتار چڑھاؤ پر ہمیں کبھی امریکی فوجی یا معاشی امداد ملنے لگتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، یا کبھی اس میں ترمیم و تجدید یا تخفیف و تعویل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن ایڈ کا کوئی اور پیمانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں، کیونکہ لین دین کے اس کاروبار میں کسی اصول، خلوص یا مروت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ ہر امریکی حکومت میں عموماً یہودیوں کا عنصر کافی حد تک غالب رہتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے یہودی پاکستان کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علاوہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا کبھی قبول یا گوارا نہ کریں گے۔ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنرل ایوب خان نے امریکن فوجی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو پینگیں بڑھائی تھیں، ان کا ایک منطقی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک فوجی معاہدہ طے کرنے کی گفت و شنید شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کافی دوڑ دھوپ کے بعد طرح طرح کے ہاتھ پاؤں مار کر پنڈت جواہر نہرو کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے دہلی میں ایک ملاقات کا راستہ ہموار کیا۔ اس ملاقات کے بعد اگست 1953 میں دونوں وزرائے اعظم نے ایک مشترکہ اعلان جاری کیا جس میں واشگاف طور پر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تنازع کشمیر ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے گا اور کشمیری عوام کی خواہشات ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے معلوم کی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ 8 ماہ کے اندر اندر ایک پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تعینات کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ہی پنڈت جواہر لال نہرو کے کان میں یہ بھنک پڑی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ طے ہو رہا ہے، وہ فوراً قلع بازی کھا کر اپنے اس اعلان اور فیصلے سے بے حجابانہ مکر گئے۔ انہوں نے انتہائی سخت اور تند لہجے میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو لکھا کہ اگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کوئی فوجی معاہدہ طے کیا تو پاک بھارت تعلقات پر نہایت مضر اور ناخوشگوار اثر پڑے گا اور تنازع کشمیر کے متعلق پچھلے تمام فیصلے اور سمجھوتے کل عدم تصور کیے جائیں گے۔ ہندوستان کی اس بے جا غوغا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ پر جو میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ کے نام سے موسوم تھا مئی 1954 میں دستخط ہو گئے۔ پاکستان ایشیا کا واحد ملک تھا جو بھارت کی شدید ناراضگی مول لے کر اور کشمیر میں استصواب رائے کے متفقہ فیصلے سے ہاتھ دھو کر امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدے میں منسلک ہوا تھا۔ روس کی ناراضگی مول لے کر اور مسئلہ کشمیر میں روس کی شدید مخالفانہ روش اختیار کرنے کے باوجود بغداد پیکٹ عرف سینٹو کا رکن بنا اور چین کی ناراضگی کا خطرہ مول لے کر سیٹو کی رکنیت اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ ہندوستان کے طول و عرض میں اپنے پورے عروج پر گونج رہا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ وفاداری اور فدویانہ اطاعت شاری کو جس خلوص، نیاز مندی اور پابندی سے نبھایا وہ ہماری مجبوری یا معذوری یا کوتاہ اندیشی تھی، لیکن جواباً امریکہ نے وقتاً فوقتاً ہمیں جس سلوک سے نوازا اسے بیان کرنے کے لیے ایک سپر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہوں تو ہوں، عام انسانیت کا نصاب اخلاق ان الفاظ سے قطعی کورا ہے۔ 5 برس بعد 1959 میں پاکستان اور امریکہ کے مابین ایک باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا، Bilateral Agreement of Cooperation between the United States of America and پاکستان، جس کی ایک اہم شق یہ تھی کہ اگر پاکستان پر کوئی جارحانہ حملہ ہوا تو امریکہ اس کی مدد کو آئے گا۔ اس معاہدے کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آڑے ہاتھوں لیا کہ بہت جلد پنڈت نہرو نے لوک سبھا میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا کہ امریکی حکومت نے انہیں یقین دہانی دلا کر ضمانت دی ہے کہ اس معاہدے کا اطلاق ہندوستان پر نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں بھارت کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے پاکستان پر حملہ آور ہوتا رہے۔
امریکہ اپنے حلیف پاکستان کی ہرگز کوئی مدد نہ کرے گا۔ در حقیقت ہوتا بھی یوں ہی رہا ہے۔ اسی زمانے میں کسی غیر ملکی صحافی نے صدر ایوب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کر سکیں گے جو کسی معاہدے کے تحت امریکہ سے حاصل کیا گیا ہو؟ صدر ایوب نے سیدھا سادہ دو ٹوک یہ جواب دیا تھا کہ فوجی اسلحہ جنگ کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے، کچی روئی کاٹن وول میں لپیٹ کر رکھا نہیں جاتا۔ اس پر امریکی سفارت خانہ بڑا برہم ہوا تھا، بلکہ ایک پارٹی میں کسی امریکن سفارتکار نے تندی و تلخی سے یہ پھبتی اڑائی تھی کہ ہم نے تو صدر ایوب کی یہ بات سنی ہی نہیں، کیونکہ اس وقت ہم اپنے کانوں میں کچی روئی ٹھون سے بیٹھے تھے۔ صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب نے جولائی 1961 میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ اس دورے میں ہمارے صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزارتوں سے تجاویز طلب کی گئیں اور ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کی کارروائی دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا، کیونکہ ان سب تجاویز کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ صدر ایوب اپنے دونوں ہاتھوں میں کشکول گدائی اٹھائے امریکہ جائیں اور منت سماجت، خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں کر کے امریکیوں کی خود پسندی کو تقویت دیں اور اپنی جھولی میں امریکی امداد کی رقوم بڑھوا کر فتح و نصرت کے شادیانے بجاتے گھر واپس آ جائیں۔ ڈالروں کی ریل پیل بڑھنے کی توقع اور امکان پر صدر ایوب کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ غلامانہ ذہنیت کی ان تجاویز پر نہایت خوش دلی سے اسبات میں سر ہلاتے رہے۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکرٹری ایس کے دہلوی اور سیکرٹری اطلاعات نذیر احمد میرے کمرے میں آئے۔ وہ دونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے۔ ان کا وسیع تجربہ، قابلیت اور جذبہ حب الوطنی اس قدر جوش میں آیا ہوا تھا کہ ان کا اصرار تھا کہ اگر صدر ایوب اسی طرح کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر امریکہ گئے تو وہ اپنے اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھے رہے اور ہم نے صدر کے دورے امریکہ کے لیے ایک نیا بریف تفصیل سے تیار کر لیا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ صدر کو ایک آزاد مملکت کے باوقار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کو حسن تدبر اور بے باکی سے امریکی عوام، حکومت اور کانگریس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جہاں تک امریکی امداد کا تعلق ہے، وہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد کے پیمانے سے ناپ کر دی جاتی ہے۔ امریکہ کے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے وطن عزیز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی سطح پر ہماری عزت نفس بڑھے۔ چونکہ اس زمانے میں میں صدر ایوب کے سیکرٹری کے طور پر متعین تھا، اس لیے میری ڈیوٹی لگی کہ یہ نوٹ میں خود جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں۔ اس پر دستخط ہم تینوں نے کیے تھے۔ صبح سویرے دفتر پہنچ کر میں نے یہ نوٹ صدر ایوب کے پاس بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے انٹرکام کا بلب ٹمٹمایا، جس کا مطلب تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ غضبناک لہجے میں گرج برس رہے تھے۔ ان کے الفاظ یہ تھے: میں نے یہ لغویات پڑھ لی ہیں۔ تم لوگ اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکئی کی کھیلنے اور آئس کریم کھانے جا رہا ہوں۔ نہیں جناب، نہیں جناب، میں ملک کے لیے کوئی بہتری کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آخر تم لوگوں کو یہ جسارت ہی کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کو رد کرنے کا سوچو؟ نہیں جناب، اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ اتنا کہہ کر صدر ایوب نے دھماکے کے ساتھ اپنا ریسیور ٹیلی فون پر دے مارا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ملا۔ میں نے فوراً فون کر کے دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کو اس صورتحال کی خبر دی۔ دہلوی صاحب تو کسی قدر پریشان ہوئے، لیکن نذیر احمد نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا: تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو، اب بھگتو، لیکن خبردار ڈرنا مت، بس ڈٹے رہو۔ اس روز دن کے 1:30 بجے کے قریب صدر ایوب اپنے دفتر سے اٹھے۔ ان کا معمول تھا کہ برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لمحہ دو لمحہ رک کر سلام دعا کر لیا کرتے تھے، اور اگر ان کے ذہن میں یا میرے پاس کوئی ضروری کام ہوتا تو اس کے متعلق چند باتیں بھی کر لیتے تھے۔ لیکن آج وہ اس قدر تاؤ میں تھے کہ میری کھڑکی کی جانب آنکھ تک نہ اٹھائی اور ناک کی سیدھ میں آگے بڑھ گئے۔ دوسری صبح اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہی رویہ روا رکھا اور دوپہر کے وقت بھی ایسا ہی کیا۔ ان 2 دنوں کے دوران انہوں نے میرے ساتھ نہ کوئی بات کی اور نہ ٹیلی فون ہی کیا۔ ان کے اس برتاؤ نے میرے دل میں بھی کسی قدر آزردگی پیدا کی
قومی سطح کے کسی اہم سرکاری معاملے پر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنا ہمارا فرض تھا۔ اسے مان لینا یا رد کر دینا صدر مملکت کا اپنا اختیار تھا۔ اگر ہمارے فرض کی ادائیگی ان کو اس قدر گراں گزری تھی تو وہ ہم تینوں کو ہمارے عہدوں سے تبدیل کر سکتے تھے یا بیک جنبش قلم ہمیں ریٹائر یا موقوف بھی کر سکتے تھے، لیکن بگڑے ہوئے بچے یا بد مزاج ساس کی طرح اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر روٹ بیٹھنا ان کی شان کے شایان نہ تھا۔ ان کے اس طرز عمل کے جواب میں تیسرے دن میں نے بھی ایک ایسے ہی طفلانہ حرکت کی۔ میں نے برآمدے کی طرف کھلنے والی کھڑکی اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ غالباً میری اس حرکت پر ان کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور چوتھی صبح وہ اپنے دفتر میں جانے کی بجائے میرے کمرے میں آ گئے۔ اندر آ کر انہوں نے نیم سنجیدگی سے کہا، تازہ ہوا صحت کے لیے مفید ہے، کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے بتایا کہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے متعلق اب وہ ہمارے ہم خیال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیٹھے بٹھائے انہوں نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیا جو انہیں امریکہ میں جا کر اٹھانے چاہیے۔ امریکی کانگریس کے سامنے اپنی تقریر کا انہیں خاص خیال تھا۔ وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فی البدیہہ خطاب کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دیں۔ آخر میں انہوں نے حکم دیا کہ ان کا دورہ شروع ہونے سے چند روز قبل میں دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپنے سفیر مسٹر عزیز احمد کے ساتھ مل جل کر اس دورے کے نئے رخ کو بعنوان شائستہ نبھانے کی کوشش کریں۔ صدر ایوب کا دورہ شروع ہونے سے 4-5 روز قبل ہم تینوں واشنگٹن پہنچ گئے۔ وہاں پر مسٹر عزیز احمد نے ہمیں بتایا کہ پریزیڈنٹ کینیڈی بذات خود تو نہایت ذہین، روشن خیال اور حقیقت شناس انسان ہیں، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کے دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی جانب زیادہ مائل ہیں۔ اس لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ واشنگٹن میں صدر ایوب کی آمد سے چند منٹ پہلے پریزیڈنٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوائی اڈے پر آ گئے۔ مسٹر عزیز احمد نے ان کے ساتھ ہم تینوں کا تعارف کرایا تو وہ مسکرائے اور بولے، میں مان گیا، صدر ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے وفد کا ہراول دستہ تو پہلے ہی یہاں بھیج رکھا ہے۔ صدر کینیڈی اور مسٹر عزیز احمد نے جو سوٹ زیبتن کیے ہوئے تھے وہ ایک ہی جیسے کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ جو ہی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں یہ بات آئی انہوں نے فوراً کہا، مسٹر ایمبیسڈر، کیا یہ نیک فال نہیں؟ ہم دونوں نے ایک ہی سا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیالی قائم رہے گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔